تمہید میں آج کی اس تقریب کے آخری مہمان جناب ڈاکٹر علی صادق صاحب کو دعوت دوں گا۔ آپ ڈائریکٹر ہیں لاہور اسکول آف مینجمنٹ کے اور ڈائریکٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی یونیورسٹی آف لاہور سے۔ میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے بات کریں۔ بہت شکریہ معزز حاضرین کرام، پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ چیمہ صاحب، جن سے میں فیضان لیتا ہوں، کی صحبت سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علامہ محمد اسلم صاحب، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ دانشمند حلقوں میں مجھے آپ نے یہ سعادت دی کہ اس علمی کاوش پہ چند میں اپنی ناچیز تاثرات کا اظہار کر سکوں۔ کتاب کے ٹائٹل پہ جو شعر لکھا ہوا ہے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا ہی نہ ہو، میرے سجود بھی ہے جہاں میرے، یہ شعر میرے دل میں پچھلے 40 سال سے کل بلا رہا ہے۔ اور جب ٹائٹل پہ میں نے دیکھا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ میری واردات قلب کا بڑا علمی، فکری، مذہبی اور روحانی مرکہ یہ کتاب ہے۔ تو فرسٹ آف آل میں مبارکباد دیتا ہوں اسلم صاحب کو کہ آپ نے نوجوانوں کے لیے ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ تیار کی ہے، بڑا مربوط اور مبسوط، جس میں ان کو تھوڑے وقت میں بہت زیادہ مل جائے گا۔ بظاہر نہیں بلکہ یقیناً آپ نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی سعادت عظیم لی، اور میں دل کی تہہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے، اگلی جنریشن کے لیے، سیزن پروفیشنز کے لیے کتاب ایک مشترکہ کا کام انشاءاللہ کرے گی۔ اس میں بہت کچھ۔ اب میں 1-2 منٹ لوں گا آپ سے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے حضرت علامہ کا، کہ گرچہ تابدار ہے یسوع دجلہ و فرات، گرچہ تابدار ہے یسوع دجلہ و فرات، قافلہ حجاز میں ایک حسین۔ یہاں حسین ایک سمبولیکلی لیڈرشپ کے سمبل کے طور پہ، علامتی طور پہ حضرت علامہ اقبال نے 100 سال پہلے اپنی نظم میں ذکر کیا۔ آواز حق بلند کرنے والا، چینج ایجنٹ، پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا حامل، اور نیگیٹو فورسز کے آگے سید اسکندری۔ اقبال نے شکوہ کیا ہے کہ قافلہ حجاز میں حسین نہیں، اس کا مطلب ہے لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اب نوجوانوں کو لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے حضرت علامہ اقبال کی جو شعوری جستجو ان کے کلام میں نظر آتی ہے، میں تھوڑا سا ذکر کروں گا اس کو، اور اس شعر کو بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال کے دوسرے شعر میں بھی اس سے حق مانی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ تیری نماز بے سرور اور تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے۔ تو ہم اس بے حضوری نمازوں سے اور بے سرور امام سے گزرنے کی تلقین اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی ویزیبل نسخہ کیمیا ہو، جو کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے، جس میں مربوط اور مضبوط طریقے سے چیدہ اسلام کے احکامات کو بڑا بدستر اختصار کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت ہے بصراحت بھی وضاحت کی گئی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اس کتاب میں ایک اور، میں جہاں ہزاروں چیزیں لکھی ہیں، ایک میرے دل کی بات اور لکھ دی کہ حقوق العباد کے تناظر میں وہ لکھا ہوا ہے کہ چونٹیوں کا کھانا بھی جب آپ کے باغ سے کھاتی ہیں تو آپ کو سب کے حضرت داتا گنج بخش علی شیخ علی اجویری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا صدقہ کسی غریب کو پیٹ بھر کے، بھوکے کو پیٹ بھر کے کھلانا۔ تو آپ نے صدقے کے حوالے سے حقوق العباد کا جتنا مربوط اور اچھا مجھے ڈاکومنٹ دی ہے، یہ میں یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے یہ کتاب میرے لیے ایک ڈاکومنٹ، بیسک ڈاکومنٹ کے طور پہ استعمال ہوگی، کیونکہ ہم لوگ سو کالڈ مغربی تہذیب کے پرستار تو نہیں ہے لیکن شکار آپ کہہ لیں، ہم لوگوں کو اتنا وہ نہیں ہے جو بلکہ جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے دین متین کو سمجھنے کی۔ ہم اپنی جہالت کا برملا اعتراف کرتے مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یا مغربی تہذیب کی چکا چوند نے ہمیں شاید گمراہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ لیکن علامہ اقبال کا مجھے شعر آتا ہے، یاد آ رہا ہے کہ نہ بدلے وہ تھا کہ گو ہے لندن کی ہوا میں
اس کا مطلب یہ تھا، موقف یہ تھا کہ شہر کو اٹھنا سردیوں میں لندن میں بہت مشکل تھا، نہ مجھ سے بدلے لندن میں آداب سحر ہے تھی، کہتا ہے میں صبح اٹھنے کی میری جو نماز فجر پڑھنے کی عادت مغرب میں بھی وہی رہی تھی، اور علامہ بظاہر مغرب میں تعلیم یافتہ تھے لیکن ان کا ایک صوفی چھپا ہوا، اور ایک کسی عالم دین نے یا کسی پیر فقیر نے جو کہتے تھے میں صرف بادشاہ بندے سے ملوں گا، باہر سے ملوں گا، تو انہوں نے کہا اقبال کے اندر داڑھی چھپی ہوئی ہے، اس کو لے اس کے لیے میں ایگزمپشن دے دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ درد دل کا ولی ہے۔ تو میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی بات کروں گا کہ اس قوم کو اس وقت ایک لیڈر کی ضرورت ہے، اور لیڈر کے پاس بیسک آپریشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے ساتھ زمینی حقائق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نالج اگر چاہیے تو اس کتاب میں مجھے فوری طور پر نظر ہے، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کے لیے یہ کتاب کسی موقع پہ if not today maybe tomorrow could be used as a basic guideline۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹرین، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو پڑھے ماشاءاللہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی کتابوں کو پارلیمنٹرین کے لیے لازمی کریں تاکہ ان کو اپنی زندگی میں لیڈرشپ کے بنیادی قواعد و ضوابط سے روشناسی ہو سکے۔ اب یہ وہ لیڈر ہے جس کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ وہ صبح جس سے گرستا ہے شبستان وجود، وہ صبح جس سے گرستا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے ہے۔ اب بندہ مومن کی اذان میں اور مجاہد کی اذان کے حوالے سے علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر اور یاد آ رہا ہے کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان۔ اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ میں نے آرمی میں ایز اے کیپٹن 1984 یا 85 میں جوائن کیا، میں یونیورسٹی میں نے ٹیچنگ میں نہیں آیا تھا، اور کچھ سال میں نے کام کیا، تو بہاولپور کے ڈیزرٹ میں منڈی جزبان سے آگے مروڑ کے قلعے کے آگے انڈیا اٹیک کر رہا تھا، 24 گھنٹے کا میں نوٹس آیا، ہم نے آخری خط لکھ دیا تھا، اس سے اگلے دن اندرا گاندھی قتل ہو گئی تھی، اور آپ یقین کریں 2 ہفتے میں نے بوٹ نہیں اتارے، 2 ہفتے میں نے صرف روٹی جو اخبار میں لپٹ کے 40 منٹ پیچھے سے دال میں آتی تھی پانی کے ساتھ کھاتا۔ یہ جذبہ جو ہوتا ہے نا جہاد کا، یہ خدا کی دین ہے، اور یہ جہادی جذبے کے بغیر، مہنگی سپرٹ کے بغیر تعلیم ادھوری ہے، کیونکہ جب تک روح بلالی نہیں ہوگی تلقین غزالی سے بات نہیں کرتی۔ روح بلالی کا انکلکیشن، انفیوژن، اس کا نفوذ، اس کا سرایت کرنا ایک لازمی عمل ہے۔ روح بلالی کو نیچر اپریشیٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، سورج کو روک لیتی ہے، ٹھہر جا میری یاترا نظارہ لیں، کیوں نہیں؟ میرے محبوب نے آواز نہیں دی، اس کی صدا نہیں آئی اذان کی، اور صدیوں کے فزکس کے رول ٹوٹ جاتے ہیں۔ کائنات کی نون ہسٹری 32 ارب سالوں کی ہے، 30 سے 32 ارب کی جو انسانی ریسرچ آج ہوئی ہے، اس میں سورج ایک دفعہ غروب ہوا ہے۔ جناب رسالت پاک کی ایک ادنا غلام کی محبت شفقت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سورج ٹھہر جا، میرے محبوب کی آواز نہیں آئی، اس آواز میں ہلکلاہٹ بھی تھی، اس میں عجبی لہجہ بھی تھا، اس کے پسینے میں بظاہر خوشبو بھی نہیں تھی، دنیاوی حوالے سے خوبصورتی کے کسی معیار پہ بھی شاید پورے نہ اترتے ہو، لیکن نیتوں کا کھیل ایسا ہے کہ قدرت اپنی واردات کر دیتی ہے اور صدیوں کے رول توڑ دیتی ہے اور سورج کو غروب ہونے سے روکتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی لیڈرشپ کو، ٹوڈیز لیڈرشپ کو، ٹمارو لیڈرشپ کو، کہ علامہ اقبال کا وہ جو مشہور شعر ہے کہ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے، اور آئینے جواں مرتی حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو پاتی بھی۔ تو آپ کی کتاب سے ہماری فیوچر لیڈرشپ کو ایم ویری پازیٹیو کہ بڑے میننگ فل انسائٹ ملے گی، اور جو مغربی تہذیب پہ دلدادہ لوگ ہیں جو بظاہر مذہب سے تھوڑا لبرلزم کے نام پہ گریز کرنا ایک فیشن بنا ہوا ہے، اس فیشن زدہ حلقے کو بھی کتاب مینار روح کی مینار نور کے طور پہ لازمی وعدہ مدد کرے گی۔ میں اینڈ پہ اقبال کا وہ شکوہ جو نوجوانوں سے کر رہے ہیں کہ تو کتاب خیر مگر صاحب کتاب، تو صاحب کتاب موجود ہے، میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے امت اسلامیہ کے لیے ایک پازیٹیو ویلیڈیشن کی ہے، اور یہ لائف ٹائم کنٹریبیوشن ہے، آج کا نہیں، یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو ہمیشہ مدد دیتا رہے گا۔ مجھے ابھی کتاب میں جب موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ میں 2 سے 3 دفعہ پڑھوں گا تو میرا عقیدہ اور راسخ ہوگا،
मेरी कमिटमेंट, मेरी कन्विक्शन और अल्लाह ताला की ज़ात पे तशक्कुर और पढ़ के ड्रामा सारा यकीन का है। जो साहिब यकीन है, जो साहिब यकीन है, कुदरत उसको देने के बाद है, उसको ज़ौक़ यकीन बन जाता है और उसके पास कुव्वत यकीन होती है, मुमकिन मुमकिन करता है। फिर वो बेयकीनी के समुद्र में डूबता है तो उसके हाथ में गचरा, गारा, मट्टी और बोतलें नहीं आती ना, इसलिए उसके हाथ में गोरे का दाना आता है। गोरे का दाना क्या है? पाकीज़गी, बड़ी सोच, उसमें मालिया वसाइल नहीं है, उसमें रूहानी बानी नहीं है। तो कुव्वत यकीन के लिए स्ट्रगल करते रहे ज़ौक़ यकीन के साथ। और ज़ौक़ यकीन पे इकबाल कहता है जो वो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तो आप हमें जंजीरें काटने पे मदद कर रहे हैं नौजवानों को। मुझे बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको ज़ोर करम बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।